سرکار یہ فرما رہے ہیں عالم کو عابد پر اتنی فضیلت حاصل ہے کہ تم اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے. اور نعت خوانوں کو عزت دے کر ان کے مقابلے میں علماء کو ذلیل کرنے والوں، نعت خوان زیادہ سے زیادہ ایک عابد ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے والا ہو سکتا ہے. اور یہ فاسق فاجر نعت خوان کی داڑیاں نہیں ہیں. اعلی حضرت نے فرمایا فاسق نعت خوان سے نعت پڑھوانا حرام ہے. فتاوی رضویہ پڑھیں، داڑھی منڈوں کو کھڑا کر دیا ہے، دین کو بیچنے والوں کو کھڑا کر دیا ہے. آپ چرس پئیں، لڑکی بازی کریں، زنا کریں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. نعتیں پڑھیں گے، ہم نے عشق رسول عام کر دیا، لفافہ وے میں رکھا، بھاڑ میں جاؤ، نکل لیے صاحب. ہم ان کو عزت دے رہے ہیں. علماء کا وقار کم ہو رہا ہے. یہ کیسے علماء کے برابر آ گئے؟ یہ سوال ہر جگہ میں بیان میں چھوڑتا ہوں. یہاں پر بھی کوئی محب بیٹھا ہو تو آپ سے گزارش کرتا ہوں، جاؤ جواب لے کر آؤ. کسی نعت خوان کی فضیلت میں ایک آیت ایک حدیث لے آؤ، قیامت تک لاؤ گے میں تمہارا غلام ہوں. کوئی فضیلت نہیں ہے ان کی، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. علماء کی ہے، ہماری ہے، وارث نبی کی ہے. اور ہم نے ان کو عزت دے دے کر لاکھوں روپے کھلا پلا کر اور ایسا کر دیا. ابھی میں پنجاب میں گیا ایک جگہ بیان کرنے، ان صاحب نے ایف آئی آر کی کاپیز مجھے بھیجی، میرے خلاف نہیں. کس بات پر؟ ایک نعت خوان کو پروٹوکول دے کے بلایا 10 لاکھ میں. کتنے میں؟ 10 لاکھ میں، اور ایڈوانس. اور نعت خوان آخری ٹائم میں کلٹی مار گیا، آیا ہی نہیں. کہیں سے 20 لاکھ مل گئے ہوں گے، بھاڑ میں جاؤ. اس پر ایف آئی آر کٹوا دی انہوں نے کہ ہمارا 10 لاکھ کا نقصان کیا، پیسہ میں ہر جانے کے ساتھ واپس دلواؤ. مجھے کاپیز بھیجی انہوں نے. یہ حال. ایک شخص مجھے ملا، کہنے لگا مفتی صاحب میرا بچہ جو ہے نا وہ آپ کو بھی سنتا ہے، ایک مشہور نعت خوان کو بھی سنتا ہے. اب میں سوچ رہا ہوں مفتی بناؤں یا نعت خوان. آئے ہائے، اب دیکھیں نا کیا ہم نے مقام کیسا برابر کر دیا. وہ سوچ رہے دونوں برابر ہیں، مفتی بنا لو چاہے نعت خوان. اب لاکھوں نعت خوان کھڑے کر دو. نعت خوانی ہمارا شعار ہے، ہماری روح کی غذا ہے. نعت خوان سنی بچہ ہے، ہمارا سر کا تاج ہے. لیکن جب تقابل کی باری آئے گی تو علماء کے وقار کو ہی بلند کیا جائے گا، ہرگز نعت خوان کے وقار کو بلند نہیں کریں گے. اور آج کل ہمارے اسٹیجز پر یہی ہو رہا ہے. داڑھی منڈے نعت خوان مفتی منور رحمان صاحب پہ تنقیدیں مار رہے ہیں کہ ان کو تقریریں کرنے نہیں آتی، ہمارے کے پیچھے کے پڑے ہوئے ہیں، انہیں اور کوئی کام نہیں ہے کہ اس میں لگے. تم ہمیں بتاؤ کہ کیا لگے یا نہ لگے. اور یہ عوام الناس ہے، یہ ہمارے سیٹ ہے جو ان کو پیسہ لاکھوں روپے دے کے اپنی شادی کی محفل میں بلا کے عزتیں دے کر اور علماء کے وقار کو ختم کر رہے ہیں. ناراض مت ہو کوئی سیٹ صاحب، میری تقریر سنیں ریکارڈنگ. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں میں حاضر ہوں، سولجر بازار میں میری اکیڈمی آئیے، میرے سامنے بیٹھے ہیں، ہم کویسچن کرتے ہیں، کریں ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کہ میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں. ایک محفل میں گیا، مفتی منور رحمان صاحب، ایک دو اور علماء، شادی کی محفل تھی. نعت خوان کو بٹھا دیا صاحب، پونے گھنٹہ نعت خوانی کرتا رہا. اس کے بعد جی مفتی صاحب دعا کر دیں. مفتی صاحب بیٹھے، مائک ہاتھ میں لیا، فرمایا دعا تو میں کروں گا، اگر اجازت دیں تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اب مفتی صاحب سے کون چھین سکتا تھا مائک. پھر جو مفتی صاحب نے صحیح کی طبیعت صاف کی ہے نا، کہ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، آپ نے پونے گھنٹہ نعت خوانی کروا لی، 10 منٹ کا بیان نہیں کروا سکتے تھے. میرے بھائیو یہ تبدیلی دیکھیں اہل سنت میں. قرآن سے ہم دور، حدیث سے ہم دور، صحیح تصوف سے ہم دور، فقہ سے ہم دور، نعت خوانیوں سے قریب ہو گئے ہیں. آج ذہن بنا دیا گیا ہے اپنے بچے کی اگر شادی کر رہے ہو نعت خوانی کراؤ برکت ہوگی، قرآن پڑھاؤ برکت نہیں ہوگی، حدیث سنواؤ برکت نہیں ہوگی، تصوف بیان کرو برکت نہیں ہوگی، فقہ بیان کرو برکت نہیں ہوگی، نعت خوانی سے ہوگی. پونا گھنٹہ نعت خوانی، علمی محفل ختم. ہمارے بچے علم سے دور ہو گئے، قرآن سے دور ہو گئے. یہ جو یہاں بیٹھے ہوں گے بہت سارے، یہ کنز الایمان پڑھیں. کنز الایمان بہترین ترجمہ قرآن ہے، قرآن نہیں ہے، ترجمہ نہیں ہے، تفسیر ہے. بالکل صحیح کہا، میرے آقا نعمت کا قرآن ترجمہ قرآن ایسا ہی ہے. لیکن اس کے کان میں پوچھے گا تو نے خود کبھی پڑھا ہے؟ کبھی نہیں پڑھا ہوگا. ابھی آپ پہ لازم ہے، جو کنز الایمان کی فضیلتیں بیان کر رہا ہو نا اس کے کان میں پوچھئے گا ضرور، تم نے پڑھا ہے اور بغیر تفسیر کے تمہیں سمجھ میں آیا ہے؟ پوچھیں ذرا اس سے. ہم لوگ صرف زبانی کلامی باتیں، باقی اعلیٰ حضرت سب کے اس سے دور ہو کر اپنے ذاتی مفادات کی بعد اوقات زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. میں انشاءاللہ اپنے وقت پہ بیان ختم